حسینیت اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم۔ راکب دوش نبی بلغ العلا بکمالہ، ہے اسی کے دم سے یہ روشنی، کشفت دجا بجمالہ۔ نانا نبی بابا علی، حسنت جمیع خصالہ، یعنی حسین ابن علی صلو علیہ وآلہ۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین است حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ مخدوم المخادیم، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر سید منیر حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ القدسیہ، جملہ سادات کرام، علماء کرام، عاشقان مصطفیٰ، غلامان رسول، آج کی یہ بابرکت بعظمت محفل جماعت اہل سنت پاکستان سٹی میاں چنو حضرت قبلہ پیر صاحب کی زیر قیادت اور صدارت، اور انجمن غلامان رسول، اس کی قیادت شیخ سیف الرحمن صاحب فرما رہے ہیں، اور انجمن سید الکونین جو ہمیشہ ہراول دستہ رہے ہیں ان تمام تنظیمات کا، تحصیل کی قیادت بھی تشریف فرما ہے، اور ان کی پوری ٹیم، سٹی کی بھی پوری ٹیم، اللہ پاک ان کی کاوشوں کو پروردگار قبول فرمائے۔ دن رات کر کے محترم جناب ذوالفقار علی غازی صاحب، محترم جناب حسن رضا صاحب، محترم جناب قاری غلام قادر صاحب، انہوں نے بڑی جان فشانی سے، اور ان کے جتنے ساتھی ہیں، محترم جناب شیخ سیف الرحمن صاحب، اور اسی طرح تحصیل کے جتنے پروگرام ہو رہے ہیں ان میں محترم جناب علامہ منور حسین سعیدی صاحب اور الحاج تنویر الحق صاحب اور ان کی پوری ٹیم، اللہ پاک ان سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل حضرت علامہ قبلہ صاحب رضا صاحب نے ماشاءاللہ سیر حاصل گفتگو ارشاد فرمائی، اللہ پاک آپ کے زور بیان میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت صاحب قبلہ کے سارے صاحبزادگان ماشاءاللہ صاحب علم و عرفان ہیں، اللہ پاک پروردگار عالم مزید برکتیں عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آپ کافی وقت سے تشریف فرما ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ ہر ایک کا چہرہ حشاش بشاش ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ چونکہ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ یقین فرمائیں، صرف اہل بیت اطہار سے محبت کر ہی سننی سکتے ہیں۔ میرے آقا کا ارشاد ہے، حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ میری آل سے بغض رکھیں گے 3 لوگ۔ آقا وہ کون ہوں گے؟ حضور نے فرمایا یا منافق ہوں گے، یا ولد الحیض ہوں گے، یا ولد الحرام ہوں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ لوگ حضور سید کائنات، فخر موجودات، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ کی آل سے، حضور کے خون سے
عداوت رکھیں گے۔ اور اللہ نے قرآن میں لکھ دیا ہے، رب ذوالجلال نے، کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے نبی کا گھرانہ پاک ہے، ہمارے نبی کا گھرانہ، بچ گچ کے کہو، سو نہیں، چند منٹ میں نے گفتگو کرنی ہے، ہمارے نبی کا گھرانہ، بچ گچ کے کہیں ہمارے نبی کا گھرانہ، جو سو رہے ہیں ان کے کان میں بتائیں ہمارے نبی کا گھرانہ۔ اسی آیت کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، تیری نسل پاک۔ آپ فرماتے ہیں آقا تیری نسل پاک، پانچ تن یقیناً پاک ہیں، لیکن اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جہاں جہاں شیر بطول ہے، خون علی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی لعاب مقدسہ چل رہی ہے، وہ سارے کے سارے محمد عربی کی وجہ سے سب پاک ہیں۔ تیری نسل بچہ بچہ نور کا، بات سمجھ آ رہی؟ لوگ کہتے ہیں سرکار امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، بس اس کے بعد بریک لگا دیتے ہیں کہ 12 امام۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے، پروردگار عالم نے، خالق کائنات نے میرے نبی کی نسل جہاں جہاں خون مصطفیٰ موجود ہے، وہ سب کے سب جو بھی علی اور نبی کے نقش قدم پہ چل رہا ہے، اللہ پاک نے، پروردگار عالم نے اسے منصب امامت عطا کر رکھا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے امتحان پاس کر چکے تو اللہ رب العزت خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کی، مالک انعام، توجہ میری طرف فرمائے، مالک انعام۔ اللہ پاک نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کیا فرمایا؟ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے امام بنایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا عرض کی؟ حفاظ تشریف فرمائیں، میرے دائیں بائیں قرآ موجود ہیں، بولیے بھی اللہ نے کیا جواب دیا؟ قال ومن ذریتی، عرض کی مولا مجھے تو بنا دیا تو میری نسل کے بارے میں امامت کا کیا مسئلہ ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، اے پیارے ابراہیم ہم وعدہ کرتے ہیں جو تیرے اور میرے حبیب کے نقش قدم پہ چلیں گے، اللہ فرماتا ہے وہ امام ہی بنیں گے، جو پھر جائیں گے ان کے لیے منصب امامت نہیں ہے۔ داتا علی بھی امام ہے، غوث جلی بھی امام ہے، مہر علی بھی امام ہے، معین الدین اجمیری بھی امام ہے۔ جہاں جہاں خون مصطفیٰ ہے اور علی اور نبی کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے امام ہیں۔ چھوٹی سی بات ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ ہے سب کی؟ بزرگ تو اپنا وقت گزار گئے، نوجوانوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ان کے سامنے ایک مسئلہ رکھنا چاہتا ہوں۔ سنیے، میں نے کہا مسالک بہت ہیں، میں کون سا مسلک اختیار کروں؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ ہر نوجوان، ہر بندہ افراتفری کا شکار ہے اور سوچتا ہے کہ یار پتہ نہیں سچا کون ہے۔ ایک نیوٹرل انسان وہ ایک مسلک کے پاس جاتا ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں جاتا ہوں، جناب میں آپ کا مسلک اپنانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے جی اپنائیے، بڑی خوشی کی بات ہے، جناب مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ وہ کہتا ہے کہ تجھے آل رسول کو گالیاں دینی پڑیں گی، حسین کو باغی کہنا پڑے گا، بات سمجھ آ رہی؟ یزید کو حق پہ کہنا پڑے گا، نبی پاک تاجدر مدینہ سرور قلب و سینہ کی آل سے بغض رکھنا پڑے گا،
میں نے کہا لعنت بھیجتا ہوں ایسی سوچ پہ جو رسول کی آل کے متعلق یہ سمجھتی ہے، تو وہ عقیدہ وہ مسلک فارغ۔ میں آیا دوسرے کے پاس، میں نے کہا جناب آپ کا منشور کیا ہے؟ میں آپ کو جناب والا آپ کے عقیدے کو اپنانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے ابو بکر کو غاصب کہنا پڑے گا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غاصب کہنا پڑے گا، عثمان غنی کو، نبی پاک کے صحابہ کو اور کہنا پڑے گا۔ حضور کے وصال کے بعد 3 بچے تھے، باقی سب فارغ ہو گئے۔ تو جناب والا میں نے کہا میں اس سوچ پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں کہ جو نبی پاک تاجدار مدینہ کے پورے دین کے گواہ ہیں، قرآن کے گواہ ہیں، میں جناب والا انہیں غاصب کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ان کی عظمتوں کے خطبے حضور نے خود پڑھے ہیں۔ کہیں سے اہل بیت اطہار کی دشمنی کی بو آتی ہے، کہیں سے جناب والا اصحاب رسول کی دشمنی کی بو آتی ہے۔ سنیو تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں وہ عقیدہ عطا کیا ہے کہ رب کائنات پروردگار عالم خالق کائنات نے ایسی فکر اور سوچ عطا کی ہے کہ رسول اللہ کی آل کے بھی ہم غلام ہیں، محمد عربی کے صحاب کے بھی ہم نوکر ہیں۔ سرکار امام علی مقام امام حسین کسی عام بندے کے شاگرد تو نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ قرآن پڑھو۔ اہل سنت میں کچھ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جناب جنہوں نے 18,000 مرتبہ قرآن پڑھا۔ جنگ کے علاقے میں ان کے دربار کو ان کی وجہ سے 18,000 ہی مشہور ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پھر غور کیجئے، ایک شخص نے اپنی زندگی میں ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں 1,00,000 مرتبہ قرآن پڑھا۔ انہیں دنیا بابا لاکھی کہتی ہے۔ اور ایک بزرگ نے اپنی زندگی میں سورت مزمل شریف 1 کروڑ مرتبہ پڑھی ہے۔ انہیں حضرت عیسیٰ لال عیسن کروڑ، حضرت بابا لال عیسن کروڑ انہیں کہتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے سورت مزمل شریف 1 کروڑ مرتبہ پڑھی ہے۔ کسی نے 1000 مرتبہ پڑھی، کسی نے لاکھوں مرتبہ قرآن پڑھا، کسی نے سورت کا جناب ورد کیا کروڑوں مرتبہ۔ یہ فقط اہل سنت کو سعادت نصیب ہے۔ اور یہ تو نوکروں کا مقام ہے۔ جناب والا منبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھا، مصلی میں بیٹھ کے قرآن پڑھا، جناب حجرے میں بیٹھ کے قرآن پڑھا، جناب والا دریاؤں فضاؤں میں بیٹھ کے قرآن پڑھا، جناب والا کسی کیفیت میں قرآن پڑھا۔ جس وقت محمد عربی کا شہزادہ جو نبی کے سینے پہ لیٹ کے قرآن پڑھتا رہا، محمد عربی تاجدار مدینہ کی زبان چوسی ہے، جب اس کی باری آئی دھڑ کربلا میں ہے، سر نیزے کی نوک پہ ہے، دھڑ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، سر بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ یہ فقط یہ فقط قرآن کے حافظ نہیں، یہ قرآن کے محافظ ہیں۔ یزید نے پیغام بھیجا، پیارے حسین سے کہہ دو کہ جناب والا مسجد میں رہیں، درس دیں، کوئی اختلاف نہیں، نمازیں پڑھیں، کوئی اختلاف نہیں، احادیث پڑھیں، کوئی اختلاف نہیں، جناب والا فقط لوگوں کو تبلیغ کریں، کوئی اختلاف نہیں۔ سیاسی معاملات میں، حکومتی معاملات میں
کوئی مداخلت کریں نہ کریں. حسین پاک نے کہا میرے نبی کا دین کامل مکمل الاکمل ہے. اگر میرے نانا جان نے ریاست مدینہ کی بنیاد نہ رکھی ہوتی، ابو بکر صدیق کو خلیفہ نہ بنایا ہوتا، آگے پھر عمر خلیفہ نہ بنے ہوتے، عثمان غنی پھر خلافت نہ سنبھالتے، مولا کائنات پھر سلطنت نہ سنبھالتے، حسن پاک پھر سلطنت نہ فرماتے، حسین یہ کام نہ کرتا. میرے نبی کا طرز یہی ہے، اسمبلی ہو تو تب بھی قرآن، مسجد ہو تو تب بھی قرآن، بازار ہو تو تب بھی قرآن، اجتماع ہو تو تب بھی قرآن. قرآن کا نظام بھی ہر جگہ رہے گا اور محمد عربی کے غلام بھی ہر جگہ رہیں گے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اے میرے نوجوانوں، سامراج کبھی نہیں چاہتا کہ قرآن اسمبلیوں میں ہو. سامراج کبھی نہیں چاہتا. وہ کہتا ہے کہ بس علماء کو، قرآن کو، دین کو فقط مسجدوں تک محدود رکھو، باہر لانے کی ضرورت نہیں. مسجدوں تک فقط محدود رکھنا یہ یزیدیت ہے. کائنات کے ہر مقام پہ قرآن اور نبی کا دین پہنچانا یہ حسینیت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد. ہمارے امام عالم اسلام کی عظیم شخصیت، قائد ملت اسلامیہ علامہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ جس وقت اسمبلی میں ختم نبوت کا آپ مسئلہ اٹھاتے ہیں مرزائیت کے خلاف، تو اس وقت بھٹو صاحب کہتے ہیں یہ مسئلہ مسجدوں کا ہے، یہ مدرسوں کا ہے، آپ اسمبلی میں کیوں لائے ہیں؟ تو نورانی صاحب نے ایک پیارا جواب دیا، سنو، دل پہ لکھو نوجوانوں. علامہ شاہ نورانی نے فرمایا مسجد بھی مسلمانوں کی ہے، اسمبلی بھی مسلمانوں کی ہے. اور یہ آج لوگوں نے بولیاں بدل دیں، مسجد کی بولی اور اسمبلیوں کی بولی اور بڑے بڑے ایوانوں کی بولی اور حکومتوں کی بولی اور. اسی لیے تو عوام ذلیل ہو گئی، خوار ہو گئی. جب سے تم نے یہ سب کچھ مسجد سے نکالا ہے، اللہ پاک نے تمہیں عزت سے نکال دیا ہے. کیا میرے آقا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ نے اسلامی سلطنت کو جب قائم کیا تو فیصلے مسجد میں نہیں فرمائے؟ آج صدیق اکبر دارالخلافہ مسجد، حضرت عمر دارالخلافہ مسجد، جناب والا عثمان غنی دارالخلافہ مسجد، مولا علی دارالخلافہ مسجد، امام حسن دارالخلافہ مسجد. جب تک تم مسجد میں رہے اور سارے فیصلے مسجد میں ہوتے رہے تو اللہ پاک نے فرمایا کون تم، اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. جب تک تم مومن رہو گے اس وقت تک ہر چیز پہ غالب رہو گے. پھر غور کرو، امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ امام حسین نے مکہ کیوں چھوڑا؟ امام حسین نے حج کیوں چھوڑا؟ امام حسین نے کعبے کا طواف کیوں چھوڑ دیا؟ امام حسین عرب سے ہجرت کر کے عجم کی طرف کیوں روانہ ہوئے؟ امام حسین نے اون کیوں دیا؟ امام حسین نے محمد کیوں دیا؟ امام حسین نے قاسم کیوں دیا؟ علی اکبر کیوں دیا؟ جناب والا علی اصغر کیوں دیا؟ ارے اس لیے دیا کہ نماز پہ پابندی نہیں تھی، روزے پہ پابندی نہیں تھی، حج پہ پابندی نہیں تھی، زکوٰۃ پہ پابندی نہیں تھی، محمد عربی کے دین پہ پابندی تھی. حسین چاہتے تھے بازار میں قانون ہو تو اسلام کا، قرآن کا،
اسمبلی میں قانون ہو تو قرآن کا، جلا امیروں پہ لاگو ہو تو نظام قرآن کا، غریبوں پہ لاگو ہو تو نظام قرآن کا۔ یزیدیت کو یہ گوارا نہیں۔ حسین نے کہا امام حسین کے ہوتے ہوئے قرآن مجید والفرقان حمید کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، اس لیے ہم پڑھ کے دکھائیں گے، بتا کے دکھائیں گے کہ علی کے شہزادے کٹ تو سکتے ہیں لیکن نظام مصطفیٰ کو چھوڑ نہیں سکتے۔ سامعین محترم، آج غور کرو، نوجوانوں علیحدہ بیٹھ کے فکر کرو، سوچو کہ امت محمدیہ کے ساتھ کیا ہوا اور آج کیا ہو رہا ہے۔ ہم کھڑے کہاں ہیں؟ ہماری وہ متاع ساری لٹ گئی، وہ شان و شوکت، وہ جاہ و جلال، وہ مرتبے ختم ہو گئے۔ تو بھٹو صاحب نے کہا نورانی صاحب مجھے مسئلہ سمجھ نہیں آیا، یہ مسئلہ کیا ہے جو آپ اسمبلی میں لائے ہیں؟ آج تو بڑے ہیرو بنے پھرتے ہیں لوگ اور کہتے ہیں کہ ہم نے مسئلہ حل کیا، ہم نے مسئلہ حل کیا۔ ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں کہ نورانی صاحب نے کیسے مسئلہ حل کیا۔ سنو، نورانی صاحب قبلہ نے فرمایا، بھٹو صاحب کرسی پہ بیٹھے تھے، فرمایا یہ بھٹو صاحب یہ کرسی کس کی ہے؟ کہا یہ وزارت عظمیٰ کی ہے۔ فرمایا میں بھی اپنی کرسی تمہارے برابر رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا نورانی صاحب یہ نہیں ہو سکتا، میں بھی وزیر اعظم کہلاؤں گا، میں بھی کرسی وزیر اعظم کی کرسی کے ساتھ میری کرسی ہو اور میں بھی وزیر اعظم کہلاؤں گا۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اگر میں اعلان کر دوں؟ کہنے لگا یہ بغاوت ہے، کہنے لگا یہ غداری ہے۔ فرمایا بس یہی کام ہے، محمد عربی کی کرسی کے ساتھ مرزا اپنی کرسی رکھنا چاہتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ نبی پاک کے ساتھ وہ اپنی کرسی رکھنا چاہتا ہے، کہتا ہے جیسے حضرت آمنہ پاک کا شہزادہ، حیدر کرار کا جناب والا ویر اور اصحاب رسول کا آقا مولا، پوری امت کا والی جس طرح اعلان نبوت کر چکا، اسی طرح مرزا کہتے ہیں میں بھی نبی ہوں، اور ہم کہتے ہیں ہمارے نبی پہ آ کے نبوت مکمل ہو گئی۔ اب نہ کوئی بروسی نبی آ سکتا ہے، نہ جعلی آ سکتا ہے، نہ ذلی آ سکتا ہے، نہ لاہوری آ سکتا ہے، نہ قادیانی آ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ نے، خالق کائنات نے محمد عربی پہ دین کو مکمل کر دیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں دین ملا مفت میں، ہم نے اس کا مذاق اڑایا۔ ان سے پوچھو جنہوں نے گود میں پال کے امت کو حسن دیا اور حسین دیا، انہوں نے آگے پھر پال کے زین العابدین دیا، انہوں نے پھر پال کے امام محمد باقر دیا، پھر پال کے امام جعفر صادق دیا، پھر پال کے حضرت موسیٰ کاظم دیا، پھر پال کے امام علی رضا دیا، پھر پال کے امام تقی دیا، امام نقی دیا، امام حسن عسکری دیا۔ یہ سارے کے سارے رب کائنات کے دین پہ قربان ہونے والے لوگ ہیں، شہید ہونے والے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، مخدوم کائنات کی عظمتوں کو سلام، حیدر کرار کے خون کو سلام، حضرت خاتون جنت کے شیر مقدس کو سلام، جنہوں نے امت پہ پہرا دیا اور گردن تو کٹا دی شہزادوں نے، لیکن دین اسلام پہ آنچ نہیں آنے دی۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں وہ شاہ مشرقین کیسے بنا، خدا کا حسن، نبی کا نور عین کیسے بنا۔ ارے لعاب نبی، خون علی، شیر بطول، یہ تین عناصر ملے تب حسین بنا۔ پھر غور کرو، میرے آقا تاجدر مدینہ سرور قلب و سینہ عرش پہ تشریف لے گئے، ساری کائنات نیچے، محمد عربی کے جوڑے اوپر، عرش بھی نیچے، رسول اللہ کے جوڑے، اونچا بولو اونچا بولو، ہمارے آقا کے جوڑے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جس نبی کے جوڑے اتنے بلند ہیں وہ خود کتنا بلند ہوگا؟ جس نبی کے جوڑے اتنے بلند، اس حبیب کے قدم کتنے بلند، جس کے جوڑے اتنے بلند، اس محبوب کے گھٹنے کتنے بلند،
جس محبوب کے جوڑے اتنے بلند ان کا سینہ کتنا بلند، جس محبوب کے جوڑے اتنے بلند ان کا کندھا کتنا جناب بلند، اس کندھے پہ چڑھنے والا علی کتنا بلند، اس پہ بیٹھنے والا حسن کتنا بلند اور حسین کتنا بلند۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اللہ پاک نے جنہیں بلندیاں عطا کی ہیں، رب کائنات پروردگار عالم کی ذات نے، انہوں نے قرآن مجید والفرقان حمید پہ کیسے پہرا دیا، دین اسلام پہ کیسے پہرا دیا۔ جناب ہر دور میں یزیدی فتنے اٹھے، پر یاد رکھو میرے نبی نے فرمایا نہ قرآن چھوڑنا نہ نبی کی آل چھوڑنا۔ جب بھی وقت آیا قرآن پہ پہرا نبی کی آل نے دیا، امت پہ پہرا نبی کی آل نے دیا۔ ہمیں تو اس وقت پتہ چلا نا جس وقت مہر علی شاہ مدینے میں تھے، میرے آقا تشریف لائے، فرمایا مہر علی، جی آقا، فرمایا تم ادھر ہو، ایک چوہا میری احادیث کو کاٹ رہا ہے، کتر رہا ہے، جاؤ میرے دین پہ پہرا دو۔ تاجدار گولڈا جس وقت یہاں تشریف لائے تو پتہ چلا مرزا غلام محمد قادیانی اعلان نبوت کر چکا ہے اور دندناتا پھر رہا ہے، چیلنج کرتا پھر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مرزے سے کہو کہ میں اس کا چیلنج قبول کرتا ہوں، مناظرے کا چیلنج قبول کرتا ہوں۔ تو آپ پھر نکلے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہاں سے نکلے؟ گولڈا شریف سے لاہور کی طرف۔ وزیر خان مسجد میں مناظرہ تھا، کچھ نے بادشاہی میں لکھا، بادشاہی مسجد میں تھا۔ آپ نکلے، حجرے سے جب باہر نکلے، ایک صوفی صاحب نے ہاتھ جوڑ کے کہا بابا آپ کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا میں مناظرے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا پیر جی آپ درویش لوگ ہیں، آپ فقیر لوگ ہیں، وہ بڑا شاستر ہے، وہ بڑا چلاک ہے، وہ جناب والا مناظرے میں کسی کو جناب کسی کے قابو نہیں آتا۔ پہلا جملہ آپ نے یہ فرمایا کہ ماں خود نہیں جا رہے، ماں نو نبی پاک گھلے، ماں دی ڈیوٹی سرکار نے لگائی ہے۔ میں ان پوچھنا او میرے علی کتنا بڑا ہوئے گا جنہوں ختم نبوت دا وکیل خود مصطفیٰ بنا کے بھیجا۔ تاجدار گولڈا آگے قدم اٹھایا، ایک اور میاں جی کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ کے کہا آپ درویش لوگ ہیں، آپ فقیر لوگ ہیں، آپ کا مناظرے سے کیا تعلق ہے؟ آپ تشریف رکھے جناب۔ تو تاجدار گولڈا نے اس کے ہاتھ کو پیچھے جھٹک کے کہا ماں اس فقیری تے لعنت بھیجنا جیڑی محمد دے کم نہ ہوئے۔ نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے، علماء حق اہل سنت۔ یاد رکھو میدان کربلا ہو تو خون زہرا پاک کا کام آتا ہے، اگر ختم نبوت کا مسئلہ ہو تو خون حیدر کرار اور سیدہ طیبہ طاہرہ کا کام آتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا تاجدار مدینہ ہمیں دو چیزیں دے کے گئے، کونین کے والی اللہ کے پیارے حبیب، ایک قرآن ہے، ایک مصطفیٰ کی آل ہے۔ سامعین محترم ہمیشہ یاد رکھو رب کائنات پروردگار عالم خالق کائنات نے قرآن کی صورت میں امت کو تھیوری عطا کی ہے اور آل کی صورت میں پریکٹیکل عطا کیا ہے۔ تو جب بھی ضرورت پڑی مولا کائنات کا خون، مخدوم کائنات کا خون، اللہ رب العزت نے خالق کائنات نے تخلیق ہی اس لیے کیا ہے کہ عظمت مصطفیٰ کے پہرے دار بھی یہی ہیں، دین اسلام کے پہرے دار بھی یہی ہیں۔ جناب سب کچھ کٹا دیا تو کسی نے کہا حسین تیرا تو سب کچھ کٹ گیا، ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا سب کچھ کٹا سکتا ہوں پر مصطفیٰ جان رحمت کے دین پہ آنچ برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ وفا یہ ہے۔ آخری میرا فکرہ سنیے،
سرکار امام حسین نے فرمایا میں چاہتا ہوں دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میں چاہتا ہوں دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ نہ رہے بس خدا کا نام رہ جائے۔ کربلا میں کر حسین شہید نہ ہوتا تو آج گھر گھر میں یزید ہوتا۔ کربلا میں گر حسین نہ شہید ہوتا آج گھر گھر میں یزید ہوتا۔ شریعت کی عظمت عیاں نہ ہوتی کسی مسجد میں پھر اذان نہ ہوتی۔ اللہ پاک خالق کائنات پروردگار عالم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اہل بیت اطہار سے خوب محبت کرو، نبی پاک کے گھرانے سے محبت کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بغیر ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ پاک نے پروردگار عالم نے ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کے بھی نوکر ہیں اور رسول اللہ کے اصحاب کے بھی نوکر ہیں۔ یہ جناب پیر صاحب قبلہ کی زیر سرپرستی یہ رجسٹریشن ہے مسجد کی 50 خان سر 15 تو محترم صغیر صاحب اور ان کی ٹیم تشریف لائی ہوئی ہے۔ جماعت اہل سنت تحصیل اور سٹی اور ضلع یہ دعوت دیتے ہیں آپ کو کہ اپنی مساجد اور مدارس رجسٹر کرائیں۔ ان کی فیس صرف 5000 روپے ہے۔ پہلے ہم 3000 لیتے رہے، 15 رجسٹریشن 3 میں ہوئیں، جب انہوں نے فیس بڑھا دی تو ہم نے بھی بڑھا دی، تو اس کے علاوہ کوئی خرچ نہیں ہے۔ تو قبلہ پیر صاحب اور علامہ محمد شفیع سعیدی صاحب، الحاج محمد تاج رفیق مغل صاحب اور محترم جناب علامہ منور حسین سعیدی صاحب اور محترم جناب ذوالفقار غازی صاحب، محترم جناب حسن رضا صاحب اور محترم جناب قاری غلام قادر صاحب، ان کی کاوشیں ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے۔ مزید ہم نے 4 رجسٹریشنیں بھیجی ہیں، تو جو دوست چاہے وہ غازی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، قاری صاحب بھی ہیں، علامہ منور سعیدی صاحب بھی ہیں۔ تو آج یہ احباب تشریف لائے ہوئے ہیں 50 خانسر سے، تو وہ اپنی رجسٹریشن قبلہ پیر سید منیر حسین شاہ صاحب، علامہ منور سعیدی صاحب اور جماعت اہل سنت کی جتنی قیادت تشریف فرما ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے ہاتھوں سے یہ ان کی امانت ان کے سپرد فرمائیں۔